بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آج پانچواں سوال چھٹا سوال پڑھنا ہے نا؟ جی استاد جی ساتواں کل وہ ہم نے سوال پڑھا ہوا تھا یا کہ جو اپنے جملہ جہانوں کو جو بھی کر جائے توصلی بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی دعائی بعد الانتقالها یہاں سے بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الدعاء بعد انتقاله؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا سے انتقال کے بعد جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرنا پھر دعا میں جائز ہے؟ جواب سوال ہوا کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے؟ تو جواب التوسل باللغت ما يتوسل به الى الشيء ويتقرب به. توسل لغت میں کہتے ہیں کہ وہ جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے وہ توسل کہلاتا ہے. وَيُتَقَرَّبُ بِهِ اور اس چیز کے ذریعے قرب حاصل کیا جا سکے. وفی عرف شرعی اور شریعت کے عرف میں کیا ہے اس کی تعریف ما يتوسل ويتقرب به الى الله سبحانه وتعالى من الاعمال الحسنة والزوات المقدسة وغيرها من كل حسن. کہ اس شریعت کے عرف میں شریعت کی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا جا سکتے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکے من الاعمال الحسنہ یعنی اعمال حسنہ کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے، ذوات مقدسہ کے ذریعے اور ہر اچھے کام کے ذریعے. ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو اعمال کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، مقدس ذوات کا بھی، مقدس ہستیوں کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور ہر نیک عمل، ہر اچھے کام کا بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جاتا ہے. حدیث غار تو آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، پیچھے ہم نے اتحاف المسلم جو پچھلے سال پڑھی تھی، جو پہلی حدیث پاک تھی، حدیث غار، کہ جو 3 شخص تھے وہ سفر میں نکلتے ہیں تو ایک بارش آتی ہے تو پہاڑی میں جاتے ہیں، تو پہاڑی میں جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، غار آگے سے بند ہو جاتے ہیں. پھر تو تینوں کہتے ہیں کہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ زندگی میں جو اچھے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان اچھے کاموں کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، دعا کرنا شروع کر دی. پہلے نے وہ دعا کی کہ یا اللہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے اپنے والدین کے سونے سے پہلے ان کو دودھ پلاتا ہوں. تو تمہیں پتا ہے کہ ایک دن میں بھول گیا، میں لکڑیاں لینے چلا گیا باہر سے اور میں دیر ہو گئی اور تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، تو جب واپسی آیا دودھ لے کر، میں جب والدین کے پاس گیا تو والدین سو رہے تھے، تو میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا جب تک وہ اٹھے نہیں، تو میں ان کے پاس کھڑا رہا. اگر میرا یہ عمل تمہیں پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کر. دوسرا شخص کہتا ہے کہ یا اللہ تمہیں اس بات کا علم ہے، اس بات کو جانتا ہے کہ میری ایک کزن جس کی طرف مجھے رغبت تھی، تو ایک وقت ایسا آیا کہ میرے اور اس کے درمیان
کوئی بھی پردہ حائل نہیں تھا کہ ہم شیطان ہمیں زنا میں مبتلا کر دیتا تو تم اس زنا سے میں باز رہا. ٹھیک ہے، وہ جو بھی پورا ایک معاملہ، پورا ایک جو مفہوم ہے وہ بیان نہیں کر رہا، تو اس زنا سے میں باز رہا. اگر میرا یہ عمل تمہیں پسند آیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. تو پتہ تھوڑا سا اور سرک جاتا. تیسرا شخص کہتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس لوگ مزدوری کرتے تھے، تو ایک شخص نے مزدوری کی اور وہ اپنی مزدوری لینا بھول گیا، وہ چلا گیا مزدوری لینے سے پہلے، اور میں نے اس کے جو پیسے تھے اس کو انویسٹ کیا، اس سے میں نے مال خریدا، بکریاں خریدی، اور ان بکریوں سے پھر آگے بکریاں خریدی. تو جب وہ آیا، وہ ایک عرصے کے بعد آیا اور اس نے مجھے اسی رقم کا مطالبہ کیا، تو میں نے کہا یہ جتنے بھی مال ہے، جتنے بھی بھیڑ بکریاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری تیری ہیں. تو اس سے وہ شخص کہتا ہے کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو. ان کا ہاں، جو آپ کی رقم تھی، یہ ساری چیزیں اس سے ہی بنی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں لے جاؤ. تو فرمایا کہ وہ عرض کرتا ہے یا اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. تو ان کو اس مصیبت سے نجات مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ذوات مقدسہ کا بھی، مقدس ذوات کا بھی وسیلہ پیش رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جا سکتا ہے. مقدس ذوات، مقدس ہستیاں کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے. جیسا کہ حضرت پیچھے ہی ہم نے پڑھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آگے آئے گا بھی، اسی میں آگے آئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کیا. ٹھیک ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت آپ علیہ السلام کے چچا ہیں. ٹھیک ہے، یہی والی عیدہ کوئی تو استسقا بالعباس بن عبد المطلب فیسقون، جب قحط سال ہوئی تو انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا اللہ بارش برسا دے، تو بارش ان کے وسیلے سے آ گئی. تو ذات مقدسہ کا بھی وسیلہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا بالکل جائز ہے. اسی طرح ہر اچھے کام کا وسیلہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا درست ہے. ٹھیک ہے، ہر اچھا کام، ہر اچھی جگہ، ہر نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا. آگے فرمایا کہ وَهُوَ مَشْرُوعٌ ثَابِتٌ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ السَّلَفِ وَعَمَلِهِ. تاکہ یہ جو ہے جائز ہے، مشروع مطلب جائز، مشروع ہے قرآن پاک اور سنت اور اقوال سلف اور عمل. ٹھیک ہے، سلف کے جو سلف صالحین تھے، جو ہمارے بزرگ، جو اکابرین تھے، ان کے اقوال اور ان کے عمل سے، ان کے اقوال اور ان کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اس کی مشروعیت جائز، یہ مشروع ہے. وما فقد ذكره الله سبحانه وتعالى الوسيلة في كتابه العزيز في موضعين، الموضع الأول يأمر بها قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ٹھیک ہے، کہا کہ رب تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں 2 جگہ پر لفظ وسیلہ کا تذکرہ فرمایا ہے. 2 جگہوں پر وسیلہ کا تذکرہ فرمایا. پہلی جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. ٹھیک ہے، تلاش کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. دوسری جگہ فرمایا یثنی علی الذین یتوسلون الیہ فی دعائہم. ٹھیک ہے، تو جو اپنی دعاؤں میں وسیلہ پیش کرتے ہیں. دوسری جگہ ان کی تعریف فرمائی، یثنی علی الذین، لوگوں کی تعریف فرمائی کہ جو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں. وہ کیا؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الیہ
इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु व यरजून रहमा व यख़ाफून अज़ाब इन्न अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। फरमाया कि उलाइक अल्लज़ीना, वो अल्लाह के मकबूल बंदे, अल्लज़ीना यदऊना, वो बंदे की जो दुआ करते हैं, अल्लाह यानी जो इबादत करते हैं, उलाइक अल्लज़ीना यदऊना यानी अल्लाह के मकबूल बंदे, वो मकबूल बंदे कि जब तकूना इलैहि इला रब्बिहिमुल वसीलता, क्या वो मकबूल बंदे कि जिनकी काफिर जो है इबादत करते हैं। उलाइक अल्लज़ीना यदऊन का मतलब वो काफिर को पुकारते हैं। अल्लाह के वो बंदे कि काफिरीन जिनकी इबादत करते हैं, काफिरीन जिनको पुकारते हैं, यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता, वो खुद अपने रब की तरफ वसीला तलाश करते, अय्युहुम अक़रबु व यरजून रहमता व यख़ाफून अज़ाब इन्न अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। और उनमें कौन ज्यादा मुकर्रब है, अजुमकरब कौन ज्यादा मुकर्रब है, वयरजुन रहमता, और वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं, वयखाफुन अज़ाबा, और उसके अजाब से डरते हैं, इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा, बेशक तुम्हारे रब का अजाब जो है वो डरने की चीज है। तो यहाँ पर इस आयत करीमा में देखें तो अल्लाह ताला ने तो जो काफिरीन जिनकी इबादत करते हैं, काफिरीन जिनकी इबादत करते हैं, काफिरीन जो है कोई लोग देवी देवता को करते हैं, कोई सूरज को पूजता है, कोई फरिश्ते को खुदा मानता है, कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है, कोई हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। अलगर्ज ये जितने भी चीजें हैं ये खुद रब ताला ने फरमाया कि जिनकी काफिरीन इबादत करते हैं, फरिश्ते, हजरत ईसा, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, वो सब रब ताला की तरफ वसीला पेश करते हैं, सब रब ताला की तरफ वसीला पेश करते हैं, वसीला तलाश करते हैं। ठीक है, कि उनमें से कौन ज्यादा मुकर्रब है, ताकि जो सबसे ज्यादा मुकर्रब हो उसको वो वसीला बनाए। ठीक है, अजो अकरबू, वो ये तलाश करते हैं कि कौन ज्यादा मुकर्रब है और वो उनको वसीला बनाए। वो यरजून रहमत, और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, और अज़ाब इलाही से भी वो डरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो जगह अल्लाह ताला ने वसीले का तज़किरा फरमाया। इसी तरह एक ये दो जगह तो ऐसी हैं जहां पर वाज़े अल्फाज के साथ लफ्ज़ वसीला का तज़किरा है, लफ्ज़ वसीला का तज़किरा। दो जगह और ऐसी हैं कि जिनमें वसीला का तज़किरा तो नहीं है, ठीक है, लफ्ज़न वसीले का तज़किरा नहीं है, अलबत्ता आयात से बात समझी जा रही है कि वसीला पेश किया जा रहा है। जैसे वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बी। तो ये आयत करीमा जो है, ये आयत करीमा, ठीक है, इस आयत करीमा में अल्लामा तबरी अलैहिर्रहमा जामिउल बयान में क्या लिखते हैं? जामिउल बयान में लिखते हैं कि सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बी फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बी, के और उससे पहले ये उसी नबी के वसीले से काफिरों के खिलाफ फतह मांगते थे। वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बी। ठीक है, और उससे पहले ये उसी नबी के वसीले से काफिरों के खिलाफ फतह मांगते थे। तो जब उनके पास वो जाना पहचाना नबी आया, फलम्मा जाअहुम अरफू कफ़रू बी, तो जाना पहचाना जब उनके पास वो नबी आया तो कफ़रू बिही, तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो उसके वो मुनकिर हो गए।
تو اس آیت کریمہ کے تحت علامہ طبری حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کہتے ہیں کہ يَسْتَنصِرُونَ بِخُرُوجِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی مشرک العرب، کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرب مشرکین عرب پر آئے، تشریف لائے، ٹھیک ہے، تشریف لانے کی وجہ سے وہ مدد چاہتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے ابھی تشریف لائے نہیں تھے، تو وہ تشریف لانے کی وجہ سے ان کو پتا تھا کہ وہ آئیں گے، ان کو پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے نے آنا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے رب تعالیٰ سے مدد چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک سے ابھی نازل نہیں ہوا تھا، یہودی کیا کرتے تھے، یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کا وسیلے سے دعا کرتے، ٹھیک ہے، دعا کرتے اور مدد چاہتے تھے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اچھا دوسری آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کا تذکرہ پہلے بھی گزر گیا، اس کا تذکرہ پہلے بھی گزر گیا کہ فرمایا کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لے، جاءکم، محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، سمجھ آ رہی ہے کہ محبوب وہ آپ سے آپ کا وسیلہ پیش کریں، سمجھ آ رہی ہے، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، تو رب تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی دیکھیں وسیلے کا تذکرہ، یعنی لفظ وسیلہ تو نہیں آیا، البتہ وسیلے کا تذکرہ ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے فرمایا، آگے وقت وارد، یہ تو آیت کریمہ کی آگے وقت وارد فی الحدیث الکثیر، کہ کثیر احادیث میں ذکر التوسط بالصالح والحسن، کثیر احادیث میں نیک اور اچھے کام کا، نیک اور اچھے لوگوں سے وسیلے کا ذکر وارد ہوا ہے، فمنہا انہی میں سے ایک ہے حدیث عثمان بن حنیف الذی فیہا ذکر عام کشف اللہ عن بصرہ حینما امر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یدعو بوسیلۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضرت عثمان بن حنیف وہ کہ جس میں حنیف سے ایک، انہی میں سے حضرت عثمان بن حنیف ہے، ٹھیک ہے، اللہ فیہ ذکر عام، جو کہ اندھے تھے، یعنی ان کی بصارت نہیں تھی، ٹھیک ہے، کشف اللہ عن بصرہ، اللہ نے ان کی بصارت کو اس وقت ظاہر فرمایا، حینما امرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اس بات کا حکم دیا کہ ایدعو بوسیلۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی وسیلہ سے دعا کریں۔ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود صحابی کو اس بات کا حکم دیا، خود تعلیم دی کہ وہ اس طرح دعا کرے، جیسا کہ نیچے آپ حاشیے میں بھی دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہ شفعہ فیہ، رواہ ترمذی، سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود تعلیم فرمائی، خود حکم فرمایا، کہ خود ان کو سکھایا کہ آپ یوں دعا کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کا میرا وسیلہ پیش کریں، یہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھایا۔ اور اسی طرح ومنہا، اور انہی روایات میں سے وہ رواه البخاری سے امام بخاری نے روایت کیا کہ ان عمر بن الخطاب اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فيسقون، جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش طلب کی، تو فیسقون، تو بارش کر دی گئی، بارش کو برسا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو وسیلہ پیش کر رہے ہیں حضرت عباس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے، دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کے بعد جناب عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا حدیث، قرآن پاک سے بھی ثابت ہوا، حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ وسیلہ جائز. وَأَمَّا أَقْوَالُ السَّلَفِ فِي جَوَازِهِ وَاسْتِحْبَابِهِ فَكَثِيرًا، بہرحال سلف کے اقوال اس کے جواز اور استحباب کے بارے میں، ٹھیک ہے، مستحب ہونے کے بارے میں کثیر ہے، ٹھیک ہے، کثیر اقوال ہے، جس میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اما التوسل به صلی اللہ تعالی وسلم بعد موتی فی البرزخ فهو اکثر من ان يحصى ان يدرك بالاستقصاء. ٹھیک ہے، اسی طرح علامہ تقی الدین حسنی شافعی نے بھی فرمایا کہ شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی قول ہے، دیگر ائمہ کرام سلف صالحین کا اس کے جواز پر اقوال موجود ہے اور استحباب پر اقوال موجود ہے، کثیر اقوال موجود ہے. فرمایا کہ التبرک والاستمداد والاستعانۃ كلها نوع من التوسل الى اللہ، یعنی کہ تبرک، استمداد اور استعانت یہ ساری کی ساری توسل الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی انواع میں سے، انہی کی اقسام میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس کو اچھے سے پڑھیے گا، انشاءاللہ ضرور مزہ آئے گا. سبق سمجھ میں آیا یہ بتائیں؟ جی جی الحمدللہ.